بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم ایتھولوجی کے حوالے سے بات کریں گے۔ انٹروڈکشن ٹو ایتھولوجی ہمارے کورس میں ایک ٹاپک ہے۔ اچھا، تو ایتھولوجی کیا ہوتا ہے؟ دا نیم ایتھولوجی از ڈیرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈس، ایتھوس مین ہیبٹ اینڈ لوگوس مینس اسٹڈی۔ ایتھولوجی کا ورڈ گریک سے نکلا ہے، جس کے میننگ ہے ہیبٹ، عادت کی اسٹڈی، اور ایتھولوجی کی سمپل ڈیفینیشن ہے دا اسٹڈی آف اینیمل بیہیویئر۔ آج کل ایتھولوجی ایک کمپلیٹ سائنس بن چکا ہے، اور زوالوجی میں یہ ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ڈپینڈنگ آن اسپیشیز، اینیمل بیہیویئر میں بھی سمپل اور کمپلیکس۔ اینیمل بیہیویئر، کچھ بیہیویئر سمپل ہوتے ہیں، کچھ بیہیویئر کمپلیکس ہوتے ہیں۔ سمپل بیہیویئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بظاہر وہ سمپل نظر آ رہا ہو، اور کمپلیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بظاہر وہ کمپلیکس نظر آ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کمپلیکس بیہیویئر میں اینیملز کے بہت سارے آرگنز، اس کی سوچ، اس کی یادداشت، اس کی ٹریننگ وغیرہ سب یوز ہوتے ہیں۔ اس کو کمپلیکس بیہیویئرز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، دا موومنٹ آف اے یونی سیلولر امیبا، ایک یونی سیلولر آرگینزم ہے جس کو امیبا کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی موومنٹ ہو رہی ہے تو یہ بظاہر ایک سمپل قسم کا بیہیویئر ہے، لیکن اگر ہم اس کو اندر سے دیکھیں کہ اس کا جو موومنٹ ہے اس میں کون کون سے کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں، کس کس طرح سے یوز ہو رہے ہیں، تو وہ اس کو فزیولوجیکلی اسٹڈی کرنا کہ امیبا میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں موومنٹ کے دوران، تو وہ کافی کمپلیکس ہوں گے، لیکن بظاہر وہ سمپل ہوتا ہے موومنٹ۔ اچھا، the movement of a unicellular amoeba compared to the nest building of a bird، تو پرندے جو نیسٹس بناتے ہیں اس کو نیسٹ بلڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیکس بیہیویئر ہے۔ For the proper care of animals, ethology is important to know۔ ایتھولوجی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اینیملز کو جاننا، ان کے بیہیویئر کو جاننا، کس طرح کے بیہیویئر کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ اینیملز کی کیئر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ٹو پروٹیکٹ our crops from the damage of different insects، اگر کچھ انسیکٹس فار ایگزامپل کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایتھولوجی ہمیں بتائے گا کہ ان انسیکٹس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے اور کیوں یہ کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹو ڈفرینشیٹ ون اسپیشیز فرام another، ایک قسم کس اینیمل اسپیشی کو دوسرے اینیمل اسپیشی سے ڈفرینشیٹ کرنا۔ تو کچھ اینیملز بظاہر تو سیم نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بیہیویئر بھی کافی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ٹو ایزیلی اسٹڈی دا ٹرانسمیشن آف ڈیزیزز، بہت سارے اینیملز ڈیزیزز کو بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ایک ہیومن سے دوسرے ہیومن کو، یا ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل کو، یا اینیمل سے ہیومنس کو۔ تو اینیمل بیہیویئر کی اسٹڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کورسز، ہمارے کورس میں 3 قسم کے اینیمل بیہیویئرز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے ٹیکسس، تو اس کے بارے میں 1 by 1 پڑھتے ہیں بریفلی۔ ٹیکسس کیا ہوتا ہے؟ Orientation of an organism in a straight axis with respect to the source of stimulation، جو چیز کسی اینیمل کو، کسی آرگینزم کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہے، تو
اس کی طرف یا اس سے دور آرگینزم کی اورینٹیشن کو ٹیکسس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس میں یہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا۔ It means that the animal either leads directly towards or away from the stimulus۔ ٹیکسس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سٹیمولس کسی آرگینزم کو مل رہی ہے، ریسیو ہو رہی ہے، تو وہ اس سٹیمولس کی طرف جائے گا یا اس سٹیمولس سے دور جائے گا۔ اس کو ٹیکسس کہا جاتا ہے۔ ٹیکسس میں ایدر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اگر سٹیمولس کی طرف آرگینزم موو کر رہا ہے تو اس کو پازیٹیو ٹیکسس کہا جائے گا، اگر اس سے دور جا رہا ہے تو یہ نیگیٹو ٹیکسس کہلائے گا۔ ٹائپس، یہاں پہ ہم ٹیکسس کی جو ٹائپس ہیں ان کے صرف نیمز ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیکسس کا بیسیکلی کیا مطلب ہے۔ فوٹو ٹیکسس، فوٹو مینز لائٹ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم پلانٹس کی مثال لے لیں تو پلانٹس لائٹ کی طرف گرو کرتے ہیں، تو ان کا یہ جو لائٹ کی طرف گرو کرنا ہے یہ پازیٹیو فوٹو ٹیکسس ہے۔ اسی طرح پلانٹ کے جو روٹس ہیں وہ ان پر لائٹ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیموٹیکسس، اگر ایک آرگینزم کسی کیمیکل کی طرف موو کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ آرگینزمز میں میلز یا فیمیلز کی باڈیز سے خاص قسم کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کو فیرومونز کہا جاتا ہے۔ تو فیرومونز کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آرگینزم اپنے دوسرے ساتھی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ کیمیکلز کے ذریعے ایزیلی ایک سگنل بھیج سکتا ہے اپنے دوسرے ساتھی کو کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ تو کیموٹیکسس کا مطلب ہے کہ آرگینزم کسی کیمیکل کی طرف موو کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر شارک فش کو پتہ چل جائے کہ پانی میں کہیں پہ خون موجود ہے تو وہ خون میں جو پائے جانے والے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی طرف وہ موو کرتا ہے۔ تو اگر کیمیکلز کی طرف کوئی آرگینزم موو کرتا ہے تو پازیٹیو کیموٹیکسس، اور اگر کیمیکل سے دور جا رہا ہے تو نیگیٹو کیموٹیکسس۔ جیوٹیکسس، اگر زمین کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے گریوٹی کی طرف تو یہ پازیٹیو جیوٹیکسس ہے۔ مثلاً پودوں کے جو روٹس ہیں وہ پازیٹیو جیوٹیکسس شو کرتے ہیں۔ نیکسٹ پر جاتے ہیں، ریفلیکسز۔ ریفلیکسز یا ریفلیکس ایکشنز کا ٹاپک سیکنڈ ایئر کی کورس میں میڈیکل کی بایولوجی کی بک میں موجود ہے، یہاں پر ہم بریفلی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرے قسم کا بیہیویئر ہے۔ ریفلیکس ایکشنز اصل میں آٹومیٹک ایکشنز ہوتے ہیں جو ہر دفعہ ایک ہی طرح سے پرفارم ہوتے ہیں، اس میں چینج نہیں آتا۔ The reflex action can be defined as automatic neuromuscular action۔ یہاں پہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آٹومیٹک فنکشن ہے، لیکن اس میں دو چیزیں انوالو ہیں، نیورو اور مسکولر۔ تو مسکولر کا مطلب باڈی کے مسلز اور نیورو کا مطلب باڈی میں پائے جانے والے نیورونز یا نروس سسٹم۔ تو یہ ایک آٹومیٹک سے ایکشن ہوتا ہے، ریفلیکس ایکشن۔ اس میں دو کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں، نروس اور مسکولر۔ پروڈیوسڈ ان ریسپانس ٹو اے سٹیمولس، کسی خاص سٹیمولس۔ اچھا، سٹیمولس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ٹاپک میں، ٹیکسس کے ٹاپک میں بھی یہ
स्टिमुलस का लफ्ज़ आ गया, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो एक्चुअली स्टिमुलस क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट मौजूद है, इस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं वो स्टिमुलस होता है। मसलन एनवायरनमेंट में शोर है, ये एक स्टिमुलस है। लाइट है, ये एक स्टिमुलस है। लोग हैं, ये स्टिमुलस। हवा है, ये स्टिमुलस। तो डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में। कुछ स्टिमुलाई हमारे लिए यूज़फुल हैं, कुछ हार्मफुल हैं, और कुछ का हम पर कुछ असर नहीं होता। तो किसी ख़ास स्टिमुलस को बॉडी जवाब देती है ऑटोमेटिकली, और इसमें नर्वस और मस्कुलर सिस्टम यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस वहाँ से कंट्रोल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, या शॉर्ट में CNS कहा जाता है। तो CNS का वो हिस्सा जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है। बिफोर द मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन को मैसेज भेजने से पहले ही वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है और एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। मसलन हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा अचानक से हाथ जल गया या बिजली का करंट लग गया, तो ये जो उस खतरे से हाथ को जल्दी से एक झटके की शक्ल में हम पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स था जिसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया, ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है इसको। या मसलन आप रास्ते में जा रहे हैं, डस्ट, सांस में आपके डस्ट चली गई और अचानक से आपको कफिंग शुरू हो गई, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैं इसमें कुछ एक बात जो मुझसे रह गई है वो मैं ऐड करूँ कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इनका बेसिकली हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। Most of the reflex actions are controlled by the spinal cord before the message is sent to the brain. The reflex action when diagrammatically shown is known as reflex arc. अगर एक डायग्राम के ज़रिए हम दिखाएं कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करता है, तो उस डायग्राम को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। It consists of रिफ्लेक्स आर्क में या रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि एनवायरनमेंट में चेंज को महसूस करता है। नंबर 2, स्पाइनल कॉर्ड। और नंबर 3, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आगे मैसेज डिलीवर करते हैं कि जो मैसेज रिसीव हो गया है सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। अब स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज के नतीजे में जो इफ़ेक्ट पैदा करेगा वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफ़ेक्ट पैदा करेगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस: सिंपल रिफ्लेक्सेस, फेजिक रिफ्लेक्सेस, फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। सिंपल रिफ्लेक्सेस ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। मोनोसाइनेप्टिक का क्या मतलब है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से बना है, न्यूरॉन्स। तो हम न्यूरॉन को, जो कि एक सेल है, न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं नर्वस सिस्टम का। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उस कनेक्शन को, उस लिंक को कहते हैं साइनेप्स। तो ये यहाँ पे मोनोसाइनेप्टिक का लफ्ज़ इसी साइनेप्स को शो कर रहा है।
جب دو نیورونز آپس میں سائنیپس بنائیں تو اس کا مطلب سائنیپس اب صرف ایک ہے اور نیورونز دو ہیں، تو اس کو مونو سائنیپٹک کہا جاتا ہے۔ تو ریفلیکس جو سمپل ریفلیکسز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، صرف ایک سائنیپس مینس یہاں پر صرف دو نیورونز کام کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ ہیئر دا میسج ڈائریکٹلی پروسیس فرام دا سینسری ٹو دا موٹر نیورون۔ یہاں پہ میسج ڈائریکٹلی سینسری نیورون سے موٹر نیورون کو پاس ہو جاتا ہے، اور اسپائنل کارڈ یا برین اس میسج کو پروسیس کرنے میں کوئی چینج نہیں کرتا، اور یہ جو میسج ریسیو ہو رہا ہے سینسری نیورون کو اور ڈائریکٹلی جا رہا ہے موٹر نیورون میں، تو یہ جو ایکشن ہوگا تو یہ ہمیشہ سے ہی ایک جیسا ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، چاہے اس میسج کو، اس ایکشن کو آپ باڈی میں آرٹیفیشلی پروڈیوس کریں یا نیچرلی باڈی کو کوئی اسٹیمولس ملے اور باڈی یہ ایکشن دکھائے، تو آرٹیفیشلی اور نیچرلی دونوں حالتوں میں یہ ایکشن ہمیشہ ہی ایک ہی طرح سے پرفارم ہوگا، کیونکہ اس ایکشن میں اسپائنل کارڈ اور برین کا کوئی رول نہیں ہے۔ فیزک ریفلیکسز، فیزک ریفلیکسز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، یہ ریفلیکس ایکشن فیزز میں ہوتا ہے۔ دیز ریفلیکسز انوالو فیزز سچ ایز کفنگ اینڈ سنیزنگ۔ تو جو کفنگ ہے، سنیزنگ ہے، چھینکنا ہے، کھانسنا ہے، یہ بھی ریفلیکس ایکشنز ہیں۔ فلیکسر ریفلیکسز، in such reflexes the arm or leg flexes in response to a pain or injury۔ اگر ہاتھ کو یا پیر کو، ہمارے ہاتھ کو پیر کو کہیں سے انجری محسوس ہو، ہیٹ محسوس ہو، بہت زیادہ گرم چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اچانک کرنٹ لگ جائے، تو ہم فوراً سے ہاتھ کو یا پیر کو اپنی باڈی کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آرم یا لیگ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، باڈی کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کا لینتھ شارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک پروٹیکٹیو ایکشن ہے جو ہم اکثر زندگی میں ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، تو چوتھی تھرڈ قسم کا جو ایتھولوجی میں یہاں پہ انہوں نے تیسری قسم کا پرسیپشن دیا ہے، بیہیویئر۔ پرسیپشن کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ لاسٹ میں نے کچھ باتیں انکلوڈ کی ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ پرسیپشن ہم کن چیزوں سے کرتے ہیں اور کون کون سے باڈی میں آرگنز یا سسٹمز پائے جاتے ہیں جو پرسیپشن میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ The life of animals, including humans, consists of seeking stimulation and responding appropriately۔ ہماری باڈی میں جتنے سینسری سسٹمز پائے جاتے ہیں، مثلاً آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے چیزیں سن رہے ہیں، ناک سے چیزوں کو اسمیل کر رہے ہیں، اسکن سے مختلف چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ جو ڈفرینٹ چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ کیونکہ ہم اس کو اپروپریٹلی رسپونڈ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں اگر ہم گرمی کو رسپونڈ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈی جگہ پہ چلے جائیں یا پنکھا لگا دیں، اے سی لگا دیں، یہ ایک اپروپریٹ رسپانس ہے کہ ہم گرمی فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری باڈی میں سینسری سسٹمز پائے جاتے ہیں، یہ سینسری سسٹمز ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، جس کو پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ Perception relies on special senses such as visual, auditory, gustatory, olfactory۔ اچھا، ویژول مین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، آڈیٹری مینس ہم آوازیں وغیرہ سنتے ہیں کانوں سے، گسٹیٹری مینس ہم چیزوں کا ذائقہ معلوم کرتے ہیں زبان کے ذریعے، olfactory مینس کہ ہم اسمیل ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ A reflex occurs before an individual knows what has happened۔ For example, what made him lift a foot or drop an object۔ It is biologically correct to be alarmed before one knows the reason۔
یہاں پہ یہ جو اوپر ریفلیکس کا ٹاپک گزر گیا تو اس کی کچھ باتیں یہاں پر غلطی سے آ گئی ہیں، اس کو بھی ہم ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریفلیکسز جو ہوتے ہیں وہ برین کو انفارمیشن ملنے سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی برین کو انفارمیشن نہیں ملی لیکن ریفلیکس ایکشن ہو گیا، جس کا باڈی کے لیے ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے۔ It is only after the immediate and automatic response that the cerebral cortex is involved in conscious perception begins. تو کچھ ٹائم بعد جب ریفلیکس ایکشن ہو جائے، کچھ ٹائم بعد برین کو میسج چلا جاتا ہے، جو برین کا سب سے بڑا پارٹ ہے اس کو سیریبرم کہا جاتا ہے۔ سیریبرم، اس کا جو آؤٹر حصہ ہے اس کو سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں۔ تو کچھ ٹائم بعد برین کو میسج جاتا ہے کہ اس قسم کا ریفلیکس ایکشن ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ہم واپس آتے ہیں پرسیپشن کی طرف۔ پرسیپشن کا کیا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اینیمل کس طرح سے پرسیو کرتا ہے تاکہ ایک اپروپریٹ ریسپانس پیدا کر سکے۔ Each act of perception is a hypothesis based on prior experience. اینیمل جن چیزوں کو پرسیو کرتا ہے یہ اینیمل کے پہلے ایکسپیرئنس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اینیمل نے کسی چیز کو کھایا اور اس کا ٹیسٹ کافی خراب تھا تو نیکسٹ ٹائم اس کو پتہ ہوگا کہ اس چیز کا ٹیسٹ کافی خراب ہوتا ہے، تو یہ انفارمیشن اس کے برین میں سٹور رہتی ہے۔ The world is made up of things people expect to see, hear, smell, and any new sensory event is perceived in relation to what they already know. ہماری باڈی جو انفارمیشن ریسیو کر رہی ہے آئیز کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، سکن کے ذریعے، اس انفارمیشن کو پرانے انفارمیشن کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے، تو پرانا انفارمیشن برین میں پڑا ہو۔ فار ایگزامپل، ہم نے کسی دوسری زبان کے الفاظ سنے جو ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے الفاظ ہم نے سنے اس کے بارے میں انفارمیشن برین میں سٹور نہیں ہے، تو جب ہم نے دوسری زبان کے الفاظ سنے تو برین ان الفاظ کو اپنے انفارمیشن کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب برین کو ان الفاظ کا کوئی میچ نہیں ملتا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ایک دفعہ ہم اس زبان کو سمجھ جاتے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے برین میں سٹور ہو جاتی ہے، تو جب اگلی دفعہ ہم اس زبان کو سنتے ہیں تو برین اس پرانے انفارمیشن کے ساتھ اس کو میچ کرتا ہے، اور جب میچ صحیح آ جاتا ہے تو ہم اس زبان کو ایزیلی سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہم ریسیو کرتے ہیں، مثلا ہم نے چکن کھا لیا تو اس کا جو ذائقہ ہے ہم نے کسی خاص ہوٹل میں کھایا تو اس کا ذائقہ ہمارے برین میں سٹور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے اس میں وہ ذائقہ سٹور رہتا ہے اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر ٹیسٹ اچھا ہے، وہاں پہ ٹیسٹ برا ہے، یہ لوگ اچھا پکاتے ہیں، وہ لوگ اچھا نہیں بناتے۔ تو یہ ڈفرینٹ انفارمیشن کو برین پرانے انفارمیشن کے ساتھ میچ کرتا رہتا ہے۔ As well as perception of external environment, there is perception of oneself, information about one's position in space. تو ہماری باڈی نہ صرف باہر سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے بلکہ اندر باڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی ہمیں انفارم کرتی رہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔